مسلمانوں کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو وہ میدان جنگ کو واپس لوٹے۔ احد کی جنگ ایک دن ہی لڑی گئی۔ قریش نے اپنا کم نقصان دیکھ کر واپس جانے میں عافیت جانی اور مکہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں کے جنگ احد میں نقصان اور منافقوں کی چال کی وجہ سے ارد گرد کے قبیلے سر اٹھانے لگے۔ بنی قارہ اور بنی ازل نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنی حذیل سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ سے درخواست کی کہ ہمارے علاقے کے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیج دیں۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو قیدی بنانے کے لیے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے قیدی بننے کے بجائے اپنا دفاع کیا اور اس میں 3 صحابی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں عاصم بن ثابت ابن ابو اقلہ بھی شامل ہیں۔ سلافہ کی قسم بنی قارہ کے علم میں تھی۔ انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سر کاٹ کر سلافہ کو بھیج دیں۔ جب وہ عاصم کے قریب ہوئے تو شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کل صبح اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ رات تیز بارش ہوئی اور عاصم کا جسم پانی میں بہہ گیا۔ یوں اللہ کریم نے عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی احد کے دن مانگی ہوئی دعا قبول کی کہ دشمن ان کے جسم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ یوں اللہ کریم نے ان کے جسم کو بے حرمتی سے محفوظ رکھا اور سلافہ کی قسم کہ میں عاصم کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی پوری نہ ہو سکی۔ عبداللہ بن طارق، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ قیدی بنا لیے گئے۔ مکہ جاتے ہوئے عبداللہ بن طارق خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن قید کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ انہوں نے عبداللہ کو دوبارہ قیدی بنا لیا، انہیں پتھر مار مار کر بے رحمی سے قتل کر دیا اور ان کا جسم عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے وہیں پھینک دیا تاکہ جانور اسے کھا جائیں۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو بھاری رقم کے بدلے میں مکہ میں بیچ دیا گیا۔ قریش نے ان دونوں کو تکلیفیں دے کر قتل کر دیا۔ انہی دنوں بنی عامر کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان مبلغین پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان تمام لوگوں میں سے عمر بن امیہ زمری کو پیشانی کے بال کاٹ کر اپنی والدہ کی منت پوری کرتے ہوئے عامر بن طفیل نے آزاد کر دیا۔ مدینہ منورہ آتے ہوئے عمر بن امیہ زمری کو 2 لوگ ملے جن کا تعلق بنی عامر سے تھا۔ عمر نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور خوش ہوئے کہ اپنے 70 ساتھیوں کے قتل کا کچھ بدلہ تو لے لیا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر کے ان دونوں لوگوں کے لیے پناہ کا اعلان کر چکے ہیں۔ بنی عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے 2 لوگوں کی دیت کا مطالبہ کیا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کے مطابق ایسی صورت میں دیت مل کر ادا کی جانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بنی نذیر کے پاس گئے۔ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھر کے صحن میں بٹھا کر کہا، ابا قاسم آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ دیت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودیوں نے اصل میں اس گھر کی چھت سے بھاری پتھر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہودیوں کا ارادہ بتایا، جس سے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہودی یہ سازش کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر چکے ہیں۔ بنی نذیر مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کرنے والا قبیلہ تھا۔ کھجوروں کے باغ سب سے بڑی تعداد میں انہی کی ملکیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا، تم نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی اور دھوکہ کیا ہے، اب تم 10 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد بنی نذیر سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بنی نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے پریشان ہوئے۔ انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ ان کا سارا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کیسے آ گیا۔
بنی نزیر نے مدینہ منورہ چھوڑنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں انہیں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا پیغام ملا ہے۔ پیغام کچھ یوں ہے: تمہیں مسلمانوں سے ڈر کر مدینہ منورہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے 2000 جنگجو ساتھیوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ تعداد مسلمانوں کی فوج سے زیادہ ہے۔ اگر تمہیں مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا تو میں اور میرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنی نزیر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ محاصرہ ہونے پر یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب نے کہا، بھلا محمد پورا سال ہمارا محاصرہ کر سکتا ہے؟ ہم نے 1 سال کی ضروریات کی چیزیں اپنے قلعوں میں جمع کر لی ہیں، ضرورت پڑنے پر انہیں 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حیی بن اخطب نے اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ اس کا پیغام ہے، ہم تو اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، تم سے جو بن پائے کر لو، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو خاموش رہے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور جولائی کا مہینہ۔ جولائی میں مدینہ منورہ کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہودیوں کے علاقے کے ارد گرد کے باغ ہیں جو ان کے لیے ڈھال بنے تھے، ان کے قلعوں کی دیواریں بہت بلند تھیں، اس لیے زمین پر کھڑے تیر اندازی بھی کارگر نہیں ہوتی۔ بنی نزیر کو یقین تھا کہ جنگجو قبیلہ بنی غطفان ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ محاصرے سے خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو کچھ دن گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم پر کھجوروں کے درخت کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ یہ کھجوروں کی فصل پکنے کا موسم تھا۔ کھجور کا درخت دہائیوں میں تیار ہوتا ہے۔ یہ منظر یہودیوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، بس ہمیں یہاں سے نکل جانے کا موقع دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے ساتھ اسلحے کے سوا جو کچھ لے جا سکیں لے جائیں۔ یوں میرے اچھے سامعین، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنی نزیر بھی مدینہ منورہ سے بے دخل ہو گیا۔ ان کے باغ اور زمینیں معاہدے کے مطابق اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئیں۔ مسلمانوں میں اس سے خوشحالی اور رہائش کے اسباب بہتر ہو گئے۔ بنی نزیر 600 اونٹوں پر اپنا مال اور دولت لے کر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ ان کی خواتین نے قیمتی لباس اور زیورات پہنے ہوئے تھے۔ بنی نزیر مدینہ منورہ سے جشن مناتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح ہے۔ سیدہ زینب زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور 3 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے علاوہ سیدہ زینب بنت خزیمہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پائی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے بھی نکاح کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6واں نکاح ہے۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے۔ عرب میں آقا اور غلام الگ الگ دنیایں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا اور غلام کے برابر ہونے کا اعلان کیا تو عرب میں بھونچال آ گیا۔ مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری کے اس نظام کو نافذ کیا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب بنت جاش کا نکاح اپنے آزاد کردہ حبشی غلام زید بن حارثہ سے کروایا۔ عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ بھی اپنے خاندان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے برابر ہونے کی عملی تصویر دکھائی۔ یہ نکاح
زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے لیے اس نکاح کو چلانا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو سمجھایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ زید اس کے بعد بھی یہ نکاح نہ چلا سکے اور سیدہ زینب بنت جحش کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ پیغام کچھ یوں تھا، اللہ کریم نے اپنے رسول کا نکاح سیدہ زینب بنت جحش سے کر دیا ہے۔ یہ نکاح 7ویں آسمان پر ہوا۔ نکاح پڑھانے والا خود اللہ کریم اور اس کا گواہ جبرائیل ہے۔ میرے اچھے سامعین، اس نکاح سے عرب کی ایک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ عرب میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی درجہ دیتے تھے جو کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حکم بھیجا ہے کہ مسلمان مردوں پر کچھ حرج نہیں اگر وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا طلاق کی صورت میں اس سے نکاح کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں سے فخریہ کہا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جبکہ میرا نکاح 7ویں آسمان پر اللہ کریم نے پڑھایا ہے۔ سامعین محترم، یہودیوں کے مسلمانوں سے تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ خیبر میں رہنے والے یہودیوں نے مدینہ منورہ کے پاس رہنے والے بنی غطفان کو خیبر کی کھجوروں کی ساری فصل دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غطفان پر خود سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر یا مہم پر جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اس مقصد سے قرعہ اندازی کی جاتی۔ اس مہم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بنی غطفان پر حملہ کیا گیا اور بغیر کسی نقصان کے علاقہ فتح کر لیا گیا۔ اس مہم سے کافی مقدار میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے۔ قیدیوں میں بنی غطفان کے سردار حارث ابن ابی زرار کی بیٹی جویریہ بنت حارث بھی موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو رہائی کے عوض نکاح کی پیشکش کی، جسے سیدہ جویریہ نے قبول کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی فوج میں شامل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے مہاجروں اور انصار کو اکسایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے باقی لوگوں کا کیا تعلق، باقی لوگ قیدی کیوں رہا کریں۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے خلاف اکسائے۔ عبداللہ بن ابی نے مہاجروں اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا، مدینہ منورہ واپس جا کر مہاجروں کو وہاں سے نکال دو، تم لوگ انہیں اپنا مال دینا بند کر دو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئی تو عبداللہ بن ابی اپنی بات سے پھر گیا اور جھوٹی قسم اٹھائی۔ اللہ کریم نے اس موقع پر سورہ المنافقون نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی قسم اٹھانے میں جھوٹا ہے۔ میرے اچھے سامعین، ان معاملات نے ماحول کشیدہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف رات میں فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں تھیں۔ واپسی پر انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے گلے میں موجود کالے زفار موتیوں کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسے ڈھونڈنے واپس ہوئیں۔ ہار تلاش کر کے جب آپ واپس آئیں تو فوج وہاں سے جا چکی تھی۔ سیدہ وہیں اس خیال سے بیٹھ گئیں کہ جب فوج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو وہ واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن معطل کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، جو لشکر کے کوچ کرنے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو سب سے آخر میں آتے تھے۔ انہوں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا، انہیں اونٹ پر سوار کرایا
اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے۔ دوپہر تک یہ لوگ لشکر سے جا ملے۔ اس سارے واقعے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا شاید اس سے بہتر موقع نہ ملتا۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، جس کا ذکر اللہ کریم بہتان عظیم کے نام سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ کریم کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی پیغام موصول ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس الزام سے اتنی پریشان تھیں کہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کریم کا پیغام سورہ نور کی آیات کی صورت میں لے کر آئے۔ اس کائنات کے مالک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور کردار کی گواہی دی۔ یہ عزت کائنات میں دو خواتین کو حاصل ہوئی کہ ان کی پاکیزگی اور کردار کی گواہی اللہ کریم نے خود دی، یعنی اللہ کے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ اور سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد کے زمانے میں کہا کرتی تھیں، مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری بے گناہی ثابت کر دے گا، لیکن میں گمان بھی نہیں رکھتی تھی کہ میرے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوں گی۔ سامعین محترم، ایران سے حق کی تلاش میں نکل کر 5560 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی زندگی کے 38 سال اس کوشش میں گزار کر روزبہ خوشنودان مدینہ منورہ پہنچ کر ایمان تو لے آئے، لیکن ایک یہودی کے غلام تھے۔ رسول اللہ کو روزبہ کی بہت فکر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ سے کہا کہ وہ اپنے مالک سے آزادی کی بات کریں۔ مالک نے آزادی کے بدلے میں کھجور کے 300 ہرے پودے اور 40 اوقیہ چاندی کا مطالبہ کیا۔ روزبہ کا بیان ہے، میرے لیے کھجور کے 300 پودے دینا ممکن نہیں تھا اور 40 اوقیہ چاندی تو میری سوچ سے ہی باہر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے روزبہ کی مدد کرنے کو کہا۔ کھجور کے 300 پودے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں زمین میں لگا دیا۔ تمام پودے ہرے رہے۔ یوں روزبہ کی آزادی کی پہلی شرط پوری ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سونا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ کو بلا کر کہا، یہ لو اور اپنے مالک کی دوسری شرط بھی پوری کر لو۔ یوں روزبہ کو آزادی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزبہ کا نام بدل کر سلمان رکھ دیا۔ جی ہاں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان کے متعلق انصار کہا کرتے تھے، سلمان انصار میں سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مہاجروں کا دعویٰ تھا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے فارس سے عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان کو ساری زندگی کی تکلیفیں اور غلامی اس ایک بات کے بعد نعمت لگنے لگیں۔ سلمان فارسی سے ان کا پورا نام پوچھا جاتا تو وہ کہا کرتے تھے، میں سلمان ابن اسلام ہوں۔ سلمان پہلے فارسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ سلمان کی ایک اور سعادت یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا جو سلمان فارسی نے کیا۔